أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے بارے میں بہت سے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ نازل ہونے والی صورت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے مقام پر تھے تب یہ صورت نازل ہوئی۔ تو شمار کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شمار ہوگی۔ آپ مدینہ میں تھے، چاہے حج کے لیے مکہ آئے بھی صحیح، فتح کے لیے آئے بھی صحیح، لیکن وہاں سے جاتے ہوئے جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ اس کو لاسٹ مدنی صورت کاؤنٹ کرتے، لیکن بہت سے صحابہ کہتے ہیں کیونکہ مکہ کے اس میں نازل ہوئی ہے تو پھر اس کو مکی ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، دور مدنی ہے، نازل جو ہونے کا مقام ہے وہ حجۃ الوداع سے واپسی پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت سرا بنت توحان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ فرماتی ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دی۔ اس پر آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دی۔ ابن ابی حاتم کی اور ابن مرودیہ کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 آیات ہیں اور 110 نمبر سورہ۔ اس سورت کی پہلی 2 آیات ظاہری فتح سے متعلق ہیں، ظاہری حالات سے متعلق ہے، اور آخری آیت باطن سے متعلق ہے، پرسنل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انسان کے انر سیلف کے لیے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا when جب جاء آ جائے نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح نصیب ہو جائے۔ یہ صورت 10 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی ہے لیکن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے۔ پھر کون سی فتح رہ گئی تھی؟ اصل میں اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اسلام نے ہی فتح یاب ہونا ہے۔ آپ جس قدر اسلام کو اختیار کریں گے، جس قدر اس کی پیور فارم میں اختیار کریں گے، اس قدر آپ خود فتح مند ہوں گے۔ اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسلام نے غالب آ کے رہنا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فتح مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی جد و جہد کی سب سے بڑی فتح، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے آنے والے حالات میں اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، اور اگر اسلام ایکچول فارم میں کوئی شخص بھی اپلائی کرے گا تو اسے اللہ کی مدد نصیب ہوگی اور اسے فتح نصیب ہوگی۔ ہمیں ہماری دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی؟ ہمارے ہاں مہنگائی کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے ہاں غلط حکمران کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمارے محکمے کرپٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم ایکچول اسلام پر عمل نہیں کرتے، ہم اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے کہیں کوئی چنک ہوتا ہے، کہیں کوئی چنک ہوتا ہے۔ آج جو میں نے پڑھا اس میں آپ نے فرمایا کہ تمہاری عزتیں اور تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے آج کا دن۔ ہم عرفہ کے دن کو تو بڑا دن مانتے ہیں،
مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بڑی عید کہتے ہیں قربانی والی عید، لیکن ایک دوسرے کی عزت کو بڑا نہیں مانتے. جان کو پھر بھی کسی حد تک مانتے ہیں، قتل کرنے کو سب برا سمجھتے ہیں، لیکن جس چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی کب سے توجہ دلا رہی ہوں، عزتوں کو ہم نے والدین سے لے کر بیوی بچوں سے لے کر آپ کے دوستوں تک کے لیے آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ شادی مت کریں، اس کے علاوہ جو کریں. اور شادی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کی عزت کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ فالفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد، نصیب ہو جائے اور فتح آ جائے. اور جب اس کا دوسرا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت الوداع ہو گیا یا فتح مکہ ہو گئی تو عرب نے ذہنی طور پر اسلام کی برتری تسلیم کر لی. اور پہلے جہاں آپ کی 2-3 سال کی تبلیغ سے یا 13 سال کی تبلیغ سے 70-80 لوگ مکہ میں صرف مسلمان ہوئے تھے، طائف والوں نے سرے سے ریجیکٹ کر دیا تھا. اب یہ ہوتا تھا کہ قبیلے کے قبیلے آ کے مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے غزوہ خندق کے بعد دیکھ لیا تھا، غزوہ احزاب کے بعد، کہ اب ان کے اوپر کوئی عربوں میں سے غالب نہیں آ سکتا. تو انسان کیا کرتے ہیں؟ طاقت کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں. اب انہوں نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی 10,000 کا لشکر تھا، اور جب آپ یہ حج کرنے تشریف لائے ہیں کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لائے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے لوگ مسلمان ہیں اور اتنے لوگ عرب سارے ان کے زیر نگی ہیں، تو انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اپنی جانیں محفوظ کرنے کی. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں ہمارا اسلام تو ویسا اسلام تو نہیں ہے کہ اگر سب کر رہے ہیں تو ہم اس لیے مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے پیرنٹس مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں، ہمارے بیوی بچے مسلمان ہیں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے تو اس لیے ہم مسلمان ہیں. باقی اسلام کے مورلز کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، بیس کے ساتھ ہمارا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ فتح مکہ کے بعد ہونے والے لوگ اور حجت الوداع کے بعد ہونے والے لوگ ایسے ہی مسلمان تھے. کیا ہے نا پھر 60 سال کے اندر 50 سال کے اندر کیا ہوا ہے؟ ہجرت کو 13 سال ملائیں تو 60 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. 47 ایئرز بنتے ہیں. 47 ایئرز کے اندر انہوں نے پوری نبوت کے کاز کو، مشن کو ختم کر کے رکھ دیا ہے ایسے مسلمانوں نے. اور جب فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں انسانوں کو داخل ہوتا ہوا اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کے آگے سرنڈر کرتا ہوا، مسلم ہوتا ہوا، سبمٹ کرتا ہوا، افواجا، فوجوں کی صورت میں. یہ ہو گیا آؤٹر مینیفیسٹیشن آف اسلام. اسلام اگر آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ دنیا فتح ہو جائے گی. قربانیاں آپ کو دینی ہوں گی، گھر بار آپ چھوڑیں گے، لیکن آپ کے چلنے میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے معاملہ کرنے میں لوگ اس طرح انسپائر ہوں گے کہ پوری دنیا کے دلوں کو آپ فتح کر لیں گے، سرحدیں بڑھ جائیں گی آپ کی. اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنل کہا جا رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو تسبیح کیجیے اپنی رب کی تعریف کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار چاہیے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ تو ہے ہی متوجہ آپ کی طرف. اب جو عبادت، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فراغت کے دنوں میں کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ کو جب فراغت نصیب ہو جائے تو یہ تسبیح، اذکار، تزکیہ، یہ نفلیں، یہ اس ٹائم کا کام ہے. مشن امپورٹنٹ ہے. پورا 23 سال مشن کیا ہے. آپ وہاں سے آنے کے 1 مہینے بعد رحلت فرما گئے ہوں گے جب یہ صورت نازل ہوئی. تو استغفار کے لیے ایک مومن کی زندگی میں اور تسبیحوں کے لیے کتنا ٹائم بچتا ہے؟ کتنا ٹائم ہے؟ آلموسٹ چند گھڑیاں. اگر پوری زندگی کو کمپیریزن کیا جائے 60-70 سال کی تو اس میں کیا ہو. باقی آپ نے مشن کو عبادت سمجھنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم میں جو حاضر ہے، قریب والا ہے، وہ دور والے کو پہنچا دے. اب ہمارے درمیان کوئی قریب والا، کوئی تابعی، کوئی صحابی موجود نہیں ہے. قرآن موجود ہے. ہم میں سے جس نے پڑھ لیا، جس نے سن لیا، اس کا میسج
اس کی انسپائریشن دوسرے کے دل تک پہنچانا یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ ڈیوٹی ہے، یہ کار ہے۔ اور استغفار کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجیے۔ آپ نے پوری زندگی اس مشن کے لیے اپنی جان کھپا دی ہے، آپ نے کون سے گناہ کیے ہیں کہ استغفار کیجیے؟ بہت سے لوگ استغفار کی اگر تصویر بتا دی جائے تو وہ اس کا کانسیپٹ یہ لیتے ہیں شاید ہمیں یہ بندہ گناہ گار سمجھ رہا ہے، حالانکہ صورت نو میں ہے نا کہ تم استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں مہلت دے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تم پر بارشیں برسائے گا، تمہارے لیے وسائل پیدا کرے گا، تمہیں دنیا میں عزت دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں استغفار سے ریلیٹڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ وہ دن تھے جب آپ مشن پہ تھے، تب آپ 70 بار، 70 کا ورڈ میں بار بار کہتی ہوں، قرآن میں آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ، 70 بار سے زیادہ استغفار۔ اپنے خادم کو 70 بار معاف کرے تو 70 کیا ہے؟ 70 کا مطلب ہے کاؤنٹ لیس۔ ہم جب کہتے ہیں میں نے 1000 بار منع کیا ہے، ہمارا اس کا مطلب کوئی 70 بار ہوتا ہے؟ ہمارا مطلب 1000 بار بھی نہیں ہوتا، ہم نے کیا 2-3 بار منع ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے انلیمیٹڈ ٹائم، یہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے، یہ ہے استغفار کا مطلب۔ تو آپ اور میں کیا چیز ہیں کہ ہمیں استغفار کی کس قدر ضرورت ہے۔ جو معصوم ہیں، سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی فراغتوں میں جو تسبیح کیا کرو اس میں استغفار زیادہ ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام۔ کوئی بھی تسبیح کر سکتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں آدھا حصہ کلمے کا ہے اور آدھا استغفار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ مجھے استغفاروں میں سب سے زیادہ یہ استغفار پسند ہے۔ آپ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور سید الاستغفار جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک وابوء لک وعلی ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو استغفار کی کوئی بھی فارم ہو، لیکن سید الاستغفار کے ساتھ وعدہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹ آپ کے گناہ سے آپ کو پاک کر دے، بڑی خوشخبری ہے اور ساتھ گارنٹی ہے۔ ایک بات صبح شام کے اذکار میں ایک بار پڑھ لیا کریں نا۔ اچھا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ اپنی سائڈ سے استغفار کیجئے، انہ کان توابا، جب اللہ کہتا ہے نا انہ کان توابا انہ هو الغفور الرحیم، تو وہ بتا رہا ہوتا ہے میں اپنی سائڈ سے وہیں کھڑا ہوں آپ کے پاس ہی، میں تو رجوع کرنے کو تیار ہوں، میں تو ہوں ہی رجوع کرنے والا۔ تواب ایکسٹریم فارم ہے متوجہ ہونے کی، بندے کے اوپر مہربانی کرنے کی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔